میں جھوم کے درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ عزیزان محترم، بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو آج اس مبارک رات میں اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اس سوسائٹی کے وہ نوجوان ہمارے ساتھی مبارکباد کے لائق ہیں جنہوں نے کل رات سے اس پروگرام کو رچانے سجانے کے لیے کوششیں کی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ان کے اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، سبحان اور انہیں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ عزیزان محترم، آج ہم اور آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے۔ آقا علیہ السلام کی ولادت با سعادت پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے۔ ہمارے یہاں مسلمانوں میں دو طرح کی جماعتیں پائی جاتی ہیں، کچھ میلاد کے قائل ہیں، کچھ میلاد کے عدم جواز کے قائل ہیں۔ عزیزان محترم، اس پہ تفصیل سے گفتگو کروں گا، آگے بیان کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ یاد رکھو کہ جس کے دل کو اللہ رب العالمین چن لیتا ہے اسے اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی کیسی ذات گرامی ہے، آئیے اس کا اندازہ اس بات سے لگاتے ہیں۔ حسن مطلق، وہ جو حسن ہے، جو حسن حقیقت ہے، وہ رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی اپنا رخ کرو گے تمہیں ہر طرف اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ سبحان اللہ۔ جدھر دیکھو گے اللہ رب العالمین کا تمہیں حسن نظر آئے گا۔ اس رب کے حسن کے جلوے اس دنیا میں ہر سو دکھائی دیتے ہیں۔ یہ افلاک، یہ آسمان کو دیکھو، اس آسمانوں میں جو حسن ہے یہ اسی حسن حقیقت کی پرتو ہے۔ زمین کو دیکھو، زمین میں جو حسن دکھائی دیتا ہے اسی حسن مطلق کا پرتو اور مظہر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دریاؤں میں جو حسن پایا جاتا ہے وہ اسی کا حسن ہے۔ سر سبز و شاداب باغات میں جو حسن دکھائی دے رہا ہے اسی کا حسن ہے۔ سوز کے نغمات کے سوز میں جو آواز سنائی دیتی ہے اسی کا حسن کا پرتو ہے۔ عزیزان محترم، آبشاروں کی کھنک میں جو آواز آتی ہے اسی حسن مطلق کا پرتو ہے۔ اور یہ ہر سو جدھر دیکھیے ہر سو حسن ہی حسن نظر آتا ہے، ہر سو خوبصورتی ہی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ اور یہ انسان اس جاذب نظر ماحول میں جب دیکھتا ہے تو گم ہو جاتا ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ ہنسی سے ہنسی تر کو دیکھے، خوبصورت سے زیادہ کوئی اور خوبصورت شے کو دیکھے۔ عزیزان محترم، اسی حسن کا اور اسی خوبصورتی کا ایک عاشق کی ندا آ رہی ہے کوہ طور سے۔ وہ ندا دے رہا ہے رب ارنی، اے پروردگار عالم اپنا جلوہ دکھا دے۔ یہ ندا دینے والے کون تھے؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ ایک بار پھر سے ذرا جی لگا کے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کائنات ہست و بود میں قاضی صاحب آپ تشریف فرما ہو جائے۔ حاضرین محترم، آتی ہے
ذرا اور زور سے سبحان اللہ. نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے، نبی کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے. سبحان اللہ سبحان نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے، نبی کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے. اور کاش بیٹھے ہم بھی مدینے کی گلیوں میں، سنتے ہیں وہاں جنت سے ہوا آتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر. کاش بیٹھے ہم بھی مدینے کی گلیوں میں، سنتے ہیں وہاں جنت سے ہوا آتی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اس کائنات ہست و بود میں جدھر دیکھیے حسن نظر آتا ہے، ادھر خوبصورتی نظر آتی ہے، اور اس حسن مطلق اور حسن حقیقت کا ایک عاشق ندا دے رہا ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، رب پیارینی، اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا دے، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، اے میرے رب مجھے اپنا چہرہ دکھا دے. عزیزان گرامی قدر، یہ عرض کرنے والے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. عرض کر رہے ہیں، مالک میں کوہ طور پہ آتا ہوں، تجھ سے ہم کلام ہوتا ہوں، تجھ سے باتیں کرتا ہوں، تیری رس بھری آواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے، وہ خوبصورت آواز جو میری کانوں سے ٹکراتی ہے. اے رب قدیر، دل چاہتا ہے کہ جس کی آواز سنائی دیتی ہے اس کا چہرہ بھی کبھی دکھائی دے. دل چاہتا ہے کہ جس کی آواز سنتا ہوں، جس سے میں کلام کرتا ہوں، جس سے میں بات کرتا ہوں، اس کا جلوہ بھی کبھی نظر آئے. رب کی بارگاہ سے ندا آئی، حریم ناز سے جواب ملتا ہے، لن ترانی، اے موسیٰ مجھے اپنا جلوہ دکھانے سے انکار نہیں ہے، مگر اے موسیٰ تیری نگاہ میں وہ طاقت نہیں، تیری نگاہ میں وہ قوت نہیں، تیری نگاہ میں وہ تاثیر نہیں، تیری نگاہ میں وہ قوت برداشت نہیں کہ اگر میں اپنا جلوہ بغیر پردے کے تجھے دکھاؤں گا تو تیری نگاہ میرے جلوے کو بغیر پردے کے دیکھ نہیں سکتی ہے. تیرا میرا جلوہ تیری نگاہ برداشت نہیں کر پائے گی میرے جلوے کو. عزیزان محترم، مگر عشق تڑپ پڑتا ہے، عاشق تڑپ جاتا ہے. عاشق کی تڑپ کو دیکھ کر رب قدیر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میرے عاشق، میں تجھے اپنے حسن ذات کی تو نہیں مگر اپنے حسن صفات کی ایک تجلی میں اس کوہ طور پہ ڈالتا ہوں. تو اس کوہ طور کو دیکھنا، اگر اس پہ میں اپنی تجلی ڈالوں گا، اس کوہ طور کی طرف دیکھنا اور میرا جلوہ دیکھ لینا، میرے جلوے کا دیدار کر لینا، میرے حسن کا دیدار کر لینا. عزیزان گرامی قدر، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. جب موسیٰ کے رب نے کوہ طور پہ اپنے حسن صفات کی تجلی ڈالی تو وہ کوہ طور جل کے خاک ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے. عزیزان گرامی قدر، 40 دن تک حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش رہے. جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ اے بار الہ، ہم مان گئے ہیں کہ جس کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے، جس کی آواز کانوں میں سنائی دیتی ہے، اس کے جلوے کو بغیر پردے کے دیکھ نہیں سکتے، مگر اے مالک کوئی حسن ایسا بتا دے، کوئی ایسا حسن دکھا دے کہ جو تیری آواز سنائی پڑتی ہے وہ حسن بھی نظر آئے. رب کا کلام کہتا ہے وَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم جدھر بھی دیکھو گے میرے رب فرماتا ہے میرے حسن کے جلوے ہیں، دریاؤں میں میرے حسن کے جلوے ہیں، پہاڑوں میں میرے حسن کے جلوے ہیں، آبشاروں میں میرے حسن کے جلوے ہیں، سوری کی ساکھ میں میرا حسن جھلکتا ہے، دریاؤں میں میرا حسن جھلکتا ہے، سبز و شادابی میں میرا حسن جھلکتا ہے، یہ افلاک کی بے قرار وسعتوں میں میرا حسن جھلکتا ہے، زمین کی بے کیف لذتوں میں میرا حسن دکھائی دیتا ہے. اس کائنات آب و گل میں، اس دنیائے رنگ و بو میں جدھر دیکھو گے موسیٰ تمہیں میرا حسن نظر آئے گا. عزیزان گرامی قدر، مگر عاشق تڑپ رہے ہیں، اس شاکان حسن مطلق تڑپ رہے ہیں. رب کی بارگاہ میں عاشق کہتے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک اور حضرت موسیٰ سے لے کے حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 روایت دیگر 2,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ اے مالک و مولا، جس کی خاطر تو نے جنتوں کو بنایا اس کے حسن کا نظارہ ہو جائے. اے مالک و مولا، جس کی خاطر تو نے زمین کا فرش بچھایا اس کے حسن کو دیکھ لیا جائے. اے خالق کون و مکان، تیرا حسن نظر آئے. عزیزان گرامی قدر، اس حریم ناز سے جواب آئی، اے عاشقوں، اے محبت کرنے والوں، تمہاری گھڑیاں ختم ہو گئی، تمہاری مرادیں بڑھانے کو ہو گئی. ذرا رخ کر لو عرب کی طرف دیکھو، 12 ربیع الاول شریف کا
کا دن ہے، 12 تاریخ ہے، صبح صادق کا وقت ہے. ذرا عرب کی طرف دیکھو، ملک عرب میں ایک شہر مکہ ہے، مکہ کی شہر کی طرف دیکھو، اس شہر مکہ میں ایک گھر عبداللہ کا ہے، عبداللہ کے گھر کی طرف دیکھو، اس عبداللہ کے گھر میں ایک اس کی بیوہ آمینہ ہے، اس بیوہ آمینہ کی گود کو دیکھو. خدا کی قسم فرما اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس آمینہ کی گود میں دیکھو، اس آمینہ کی گود میں ایک لڑکا محمد نام کا ہے. تم محمد کے چہرے کو دیکھو، تمہیں چہرے محمد میں جلوائے خدا نظر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مولانا فیضان احمد صدیقی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. علامہ اقبال فرماتے ہیں اے حقیقت منتظر، اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ کتنے سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز کو. سبحان. کہ کتنے سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز کو. حسن مجاز بن کے آیا، حسن مطلق کا حسن مجاز بن کے آیا. فرمایا اے عاشقو، میرا حسن مطلق دیکھنے والوں، میرا حسن بغیر نقاب کے کوئی دیکھ نہیں سکتا. اگر تمہیں دیکھنا ہے تو تم میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھو، تمہیں مصطفیٰ کے چہرے میں جلوہ خدا نظر آئے گا، مصطفیٰ کے چہرے میں جلوہ خدا نظر آئے گا. عزیزان گرامی قدر، میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، سورۃ الفتح کی آیت نمبر 7 اور 8 تلاوت کی. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. تو ذکر پہلے اللہ نے اپنا کیا اور اپنے حبیب کا ذکر بعد میں کیا. محبت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ اپنے حبیب کا ذکر پہلے کرتا، اپنا ذکر بعد میں کرتا. لیکن اللہ رب العالمین نے پہلے اپنا ذکر کیا، بعد میں اپنے حبیب کا کیا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اذان من اللہ ورسولہ، بلاوا ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب. اس آیت کریمہ میں بھی دیکھیے ذکر پہلے رب کا ہے اور رب کے رسول کا ذکر بعد میں ہے. ہم جو پہلا کلمہ پڑھتے ہیں، پہلا کلمہ، اس کلمے کے 2 جز ہیں، دونوں جز پہ غور کریں. جب پہلا کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، بولے سارے لوگ ساتھ میں مل کے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کلمے میں ذکر پہلے خدا کا ہے، مصطفیٰ کا ذکر بعد میں ہے. لیکن محبت تقاضا کرتی ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر پہلے ہو، خدا کا ذکر بعد میں ہو. اسی طریقے سے آپ دوسرے کلمے میں آئیے. دوسرا کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عزیزان محترم، دوسرے کلمے کے پہلے جس میں ذکر خدا پہلے ہے، ذکر مصطفیٰ بعد میں ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر پہلے ہوتا، خدا اپنا ذکر بعد میں کرتا. آج آئیے اذان کی طرف. ہمارے مؤذن صاحب 5 وقت اذان پکارتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. 2 مرتبہ یہ جملہ کہنے کے بعد میں پھر فرماتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. عزیزان گرامی پر اذان کے اندر دیکھیے ذکر خدا پہلے ہے، ذکر مصطفیٰ بعد میں ہے. محبت کا تقاضا یہ تھا کہ ذکر مصطفیٰ پہلے ہوتا، خدا اپنا ذکر بعد میں کرتا. عزیزان گرامی کل اسی طریقے سے قرآن کی آیتیں آپ دیکھتے جائیے. رب تعالیٰ فرماتا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ براءۃ من اللہ ورسولہ. یہ برات
اطاعت ہے اللہ کی جانب سے، اللہ کے رسول کی جانب سے۔ عزیزان محترم، یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے اپنا ذکر پہلے کیا ہے، اپنے نبی کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ محبت تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کا ذکر پہلے ہو، محب کا ذکر بعد میں ہو۔ اسی طریقے سے آپ دوسری آیت کریمہ پڑھیے، اللہ فرماتا ہے من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اطاعت میں اللہ نے اپنا ذکر پہلے کیا ہے، اپنے محبوب کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ محبت تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کا ذکر پہلے ہو، محب کا ذکر بعد میں ہو۔ عزیزان گرامی، کل دماغ میں سوال اٹھا، عاشقوں کے دماغ میں سوال اٹھا، محبوں کے دماغ میں سوال اٹھا۔ غلامان مصطفیٰ نے سوچا کہ جب رب تعالیٰ اپنے حبیب سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو رب تعالیٰ اپنے حبیب کا ذکر پہلے کیوں نہیں کرتا، بعد میں کیوں کرتا ہے؟ عزیزان گرامی، کل علماء کرام نے اس کے دو جواب دیے ہیں۔ پہلے عالمانہ جواب سنیے عزیزان گرامی، کل اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ پچھلے جو سابقہ انبیاء کرام آئے تو انبیاء کرام کو ان کی امتوں نے اتنا بڑھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ عزیزان گرامی، کل علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنا ذکر پہلے اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ خدا ہے، مصطفیٰ کی ذات ہے، تاکہ کوئی میرے حبیب کو میرے برابر نہ سمجھنے لگ جائے، تاکہ کوئی میرے حبیب کو خدا نہ سمجھنے لگ جائے۔ اس لیے میں نے ہر جگہ پہ اپنا ذکر پہلے کیا، یہ بتانے کے لیے کہ میں خالق ہوں، مصطفیٰ جو ہے میرا محبوب ہے، مصطفیٰ مخلوق ہے۔ رب نے اپنا ذکر پہلے کیا اس لیے کہ رب کا مرتبہ بڑا ہے، رسول کا مرتبہ رب کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ عزیزان گرامی، کل یہ جواب سننے کے بعد میں بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن محبت پھر سے تڑپ پیدا ہوتی ہے، عشق پھر سے تڑپتا ہے کہ مالک اگر تجھے سب سے زیادہ محبت ہے تو مالک اپنے محبوب کا ذکر بعد میں کیوں ہے؟ مالک کسی ایک جگہ پہ اپنے محبوب کا ذکر پہلے کر دیتے۔ 100 مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں پہ رب نے اپنا ذکر پہلے کیا ہے، اپنے حبیب کا ذکر اسی کے ساتھ جوڑ کے کیا ہے۔ عزیزان محترم، مگر عشق تڑپتا ہے کہ اگر 100 مقام میں سے 99 مقام ایسے ہوتے جہاں رب اپنا ذکر پہلے کرتا، اپنے حبیب کا ذکر بعد میں کرتا، کوئی ایک مقام ہی ایسا ہوتا کہ جہاں رب اپنا ذکر پہلے اپنا ذکر بعد میں کرتا، اپنے حبیب کا ذکر پہلے کرتا۔ عزیزان گرامی، کل تو غلامان مصطفیٰ کو یہ جواب ملا، عاشقوں کو جواب ملا، صوفیاء کرام کی بارگاہ سے جواب ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ عزیزان محترم، صوفیاء فرماتے ہیں اللہ رب العالمین عالم غیب ہے، عالم الغیوب ہے۔ عزیزان گرامی، کل اسے معلوم ہے کہ اس کے بندے جب دنیا میں جائیں گے تو دنیا میں جانے کے بعد میں اپنی زبان سے بعض ایسے میرے بندے ہوں گے جو اپنی زبان پہ قرآن کی تلاوت کریں گے، اپنی زبان سے میرا ذکر کریں گے، میری تقدیس بیان کریں گے، میری تحمید بیان کریں گے، ہما وقت اپنی زبان کو پاک رکھیں گے، میرے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں گے۔ مگر میرے بندوں میں کچھ ایسے بندے بھی ہوں گے جو اپنی زبان سے گالیاں بھی نکالیں گے، جو اپنی زبان سے فحش کلامی بھی کریں گے، جو اپنی زبان سے بے حیائی کی باتیں بھی کریں گے، جو اپنی زبان سے ایک دوسرے کی غیبت بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ رب تعالیٰ، صوفیاء فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بندوں کی 2 کیٹیگری ہو جائے گی، ایک وہ بندے جن کی زبانیں پاک ہوگی اور ایک وہ بندے جن کی زبانیں ناپاک ہوگی۔ اب جن کی زبانیں ناپاک ہیں، اگر رب تعالیٰ اپنے حبیب کا ذکر پہلے کر دیتا تو اللہ کے وہ بندے جنہوں نے اپنی زبانوں کو ناپاک کر رکھا ہے، ناپاک زبان سے پھر وہ ناپاک زبان سے اللہ کے حبیب کا وہ نام لیتے ہوئے نظر آتے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے ہر مقام پہ، چاہے وہ اذان ہو، چاہے وہ پہلا کلمہ ہو، چاہے وہ دوسرا کلمہ ہو، چاہے وہ قرآن کی 100 سے زائد آیتیں ہو، اللہ نے اپنا ذکر پہلے رکھا، اپنے محبوب کا ذکر بعد میں رکھا کہ اے بندو، پہلے خدا کا ذکر کر کے اپنی زبانوں کو پاک کرو، پھر پاک زبان سے میرے حبیب کا نام لیتے ہوئے نظر آؤ۔ عزیزان گرامی، تو یہ فلسفہ ہے، اس کو صوفیاء نے سمجھایا ہے۔ اس فلسفے کو صوفیاء نے سمجھایا کہ میرے حبیب کا نام آئے، زبان پہ وہ زبان ناپاک ہو، یہ مجھ رب العالمین کو کی ذات کو گوارا نہیں، رب قدیر کو یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی اپنی ناپاک زبان سے اس کے حبیب کا نام۔ عزیزان محترم، اب پھر سے ایک سوال آیا
آج ایسی توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، ایسی تبلیغ کی جا رہی ہے مسلمانوں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ اگر خدا کے ذکر کے ساتھ اگر مصطفیٰ کا ذکر ملا کے کر دیا تو معاذ اللہ شرک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ یہ تصور دیا جا رہا ہے آج لوگوں کو، اور اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ توحید کے باب میں ایسے توحید بیان کی جائے کہ جہاں پر رسول کا نام تک نہ آئے۔ یہ تصور کیا جا رہا ہے، یہ اپروچ، یہ سوچ مسلمانوں میں دی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، تو رب نے اپنا ذکر پہلے اس لیے کیا کہ تاکہ کوئی میرے محبوب کا اپنی گندی زبان سے نام نہ لے، پہلے رب کا ذکر کر کے زبان کو پاک کرے اور پھر اس پاک زبان سے میرے محبوب کا نام لے۔ اور رب تعالیٰ نے اپنے ذکر کے فوراً بعد اپنے محبوب کا ذکر اس لیے رکھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ لوگوں یہ میرا مصطفیٰ مجھ سے جدا نہیں ہے، یہ مجھ سے جدا نہیں۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے مانا کہ مصطفیٰ خدا نہیں ہے، مگر خدا کی قسم مصطفیٰ خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ خدا کی قسم مصطفیٰ خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ ایک فرق ہوتا ہے، صرف ایک فرق، وہ فرق کیا ہے کہ رب ہے، اللہ خالق ہے اور مصطفیٰ مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، اور اس دنیا میں سب سے افضل مخلوق وہ مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے۔ وہ کس کی ذات گرامی ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ بس عابد اور معبود کا فرق ہے، ورنہ قرآن کہتا ہے کہ مصطفیٰ کا در وہی خدا کا در ہے، مصطفیٰ کی اطاعت وہی خدا کی اطاعت ہے، مصطفیٰ کی محبت وہی خدا کی محبت ہے، مصطفیٰ سے الفت وہی خدا سے الفت ہے۔ جس کو خدا تک پہنچنا ہے وہ مصطفیٰ کے در پہ آئے، جو مصطفیٰ کے در کو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے نہ در مصطفیٰ پہ پہنچتا ہے نہ در خدا پہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے، وہ کہیں نہیں ملتا۔ عزیزان محترم، اب اللہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم لوگ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کے باب میں اب آگے دیکھیے، اللہ کی کلام پہ غور کیجئے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے کر آؤ، اور لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور میرے اس محبوب کی عزت کرو، اس میرے محبوب کی توقیر کرو۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی تم تسبیح بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ رب العالمین مومنین سے فرما رہا ہے، مومنین سے، مومنوں ایمان لانے کے بعد میں تمہارے لیے میرا جو حکم ہے وہ دو ہے حکم۔ ایمان لانے کے بعد مومنین سے رب تعالیٰ نے فوراً یہ نہیں کہا کہ میرا ذکر صبح و شام کرو، بلکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے پہلا حکم اللہ رب العالمین نے دیا کہ میرے محبوب کی توقیر کرو، میرے محبوب کی تعظیم کرو، میرے محبوب کا ادب کرو، اور اس کے بعد پھر میری عبادت کرو، پھر صبح و شام میری تسبیح بیان کرو۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے میں نے اس پہ کئی دن میں نے گفتگو کی، آپ کو ڈیٹیل سے اس بات کو سمجھاتا ہوں۔ کسی انسان کا جب دوسرے انسان سے تعلق ہوتا ہے تو دو طرح کا ہوتا ہے، بڑے غور سے بات کو سنیے گا۔ دو طرح کا تعلق ہوتا ہے، ایک تعلق سامنے والے انسان سے اس کی ذات سے ہوتا ہے، اور ایک تعلق اس کی تعلیمات سے ہوتا ہے۔ ذات سے جو تعلق ہوتا ہے مسلمانوں وہ محبت والا ہوتا ہے، ادب والا ہوتا ہے، اور تعلیمات سے جو تعلق ہوتا ہے وہ عمل والا ہوتا ہے۔ اور ہم بلا تشبیہ و بلا مثال ہمارا جو تعلق ہے ہم امتی کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے وہ تعلق دو طرح کا، ایک حضور کی ذات سے الفت و محبت والا تعلق ہے، اور اسے قرآن نے بیان کیا ہے اور صحابہ اکرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، اور دوسرا تعلق ہمارا جو ہے اپنے نبی کے ذات سے، آپ کی تعلیمات سے ہے۔ تعلیمات سے جو تعلق ہوتا ہے وہ عمل والا تعلق ہوتا ہے۔ اسی بات کو ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں گے۔ آج یہ بات کہی جاتی ہے
کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو کیوں بھیجا؟ تاکہ انسانوں کو ہدایت ملے، اپنی سیرت دے، لوگوں کو کھانا کھانے کا طریقہ معلوم ہو، لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا طریقہ معلوم ہو، اپنی فیملی کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ طریقہ معلوم ہو، معاشرے میں کیسے رہنا ہے اس کا طریقہ دینے کے لیے حضور کو بھیجا گیا، لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پہ لانے کے لیے جو ہے بھیجا گیا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ میلاد کے موقع پر اتنا زیادہ خرچ کر کے حضور کا صرف ذکر کرنا، یہ کون سا جو ہے ذکر ہے اور اس سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ عزیزان محترم، یہ جو توحید کے نام پر آج یہ جو چورن بیچا جا رہا ہے اور لوگوں کے دلوں سے عشق اور محبت کی جو باتیں نکالی جا رہی ہیں، یہ بات کہتے ہیں کہ مصطفیٰ سیرت دینے آئے تھے اس لیے سیرت کا بیان ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، قضا ایسا نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرو، انہوں نے پہلے اپنے حبیب کیا ادب کیا ہے اور اس کے بعد میں پھر مصطفیٰ کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ عزیزان گرامی، کل سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت عروہ بن مسعود نام ہے ان کا، وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی کو اپنا نمائندہ بنا کے مکہ المکرمہ آپ نے بھیجا تھا کہ تاکہ حالات دریافت کریں کہ کیسے حالات ہیں تاکہ ہم لوگ آگے چل کے عمرہ کریں۔ عزیزان گرامی، کل حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ گئے ہیں اور کفار قریش کی جانب سے، دشمنوں کی جانب سے عروہ بن مسعود جاسوس بن کے آئے ہیں تاکہ مقام حدیبیہ میں دیکھیں کہ مسلمانوں نے آخر کیا پلاننگ بنائی ہے، وہ ان سے جنگ کرنا صحیح ہے یا ان سے لڑنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، اگر ہم ان سے ٹکرائیں گے تو ہماری جیت ہوگی یا نہیں جیت ہوگی۔ عزیزان محترم، آپ کو معلوم ہے جب کوئی جاسوس بن کے جاتا ہے تو جاسوس جو سب سے اہم باتیں دیکھتا ہے، سب سے اہم باتیں جو دیکھتا ہے، اسی اہم باتوں کو وہ نوٹ کر کے اپنی رپورٹ پیش ہے کہ میں جب گیا تھا تو میں نے یہاں پر یہ دیکھا تھا، میں نے یہ اہم بات دیکھی ہے۔ وہ بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے لیکن تمام چیزوں میں جو سب سے اہم چیز نظر آتی ہے اس کو، اسی کو وہ نوٹ کرتا ہے اور جا کے اپنی قوم کو اسی کو بیان کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، کل مقام صلح حدیبیہ کے مقام پہ جب عروہ بن مسعود آئے اور چھپ کر صحابہ کرام کو اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے لگے، آپ جاسوسی کر رہے تھے، رپورٹ بنا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، کل رپورٹ تیار کر لی، رپورٹ تیار کرنے کے بعد میں جب آپ واپس مکہ المکرمہ واپس جاتے ہیں اور مکہ کے کافروں نے پوچھا کہ اے عروہ بن مسعود بتاؤ کیا رپورٹ لے کے آئے ہو، کیا دیکھ کے آئے ہو؟ عزیزان گرامی، کل مکہ والوں کا ارادہ تھا کہ ہم محمد عربی اور ان کے ساتھیوں سے جنگ کریں گے، ہم ان کو جنگ کر کے ان کا خون بہا دیں گے معاذ اللہ۔ عزیزان گرامی، کل لیکن جب عروہ بن مسعود واپس لوٹ کے جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں تو دشمنوں سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، محمد اور محمد کے ساتھیوں سے ٹکر لینے کی کوشش نہ کرنا ورنہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، کل دشمنوں نے کہا تھا یہ اے عروہ بن مسعود آخر تم یہ بات کس بیس پہ کہتے ہو؟ کیوں کہتے ہو کہ اگر ہم ان سے ٹکر لیں گے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہم جیت نہیں پائیں گے، ہم ہار جائیں گے، وہ ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ عزیزان گرامی، کل اب عروہ بن مسعود کی رپورٹ دیکھیے کہ عروہ بن مسعود نے صحابہ کرام کا کون سا عمل بیان کیا بتایا ہے۔ عزیزان گرامی، کل جب عروہ بن مسعود آئے تھے تو اس وقت صحابہ کرام حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز بھی ادا فرماتے تھے، آپ جو ہے نماز بھی پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے، توحید پہ عمل بھی کرتے تھے، وضو بھی کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، کل صحابہ کرام کو عروہ بن مسعود نے نماز پڑھتے بھی دیکھا تھا اور عزیزان گرامی، کل حضرت بلال حبشی کو اذان دیتے بھی دیکھا تھا، لیکن عروہ بن مسعود رپورٹ پیش کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ میں نے دیکھا کہ محمد کے صحابی ٹائم سے اذان دیتے ہیں، ٹائم سے جماعت کرتے ہیں، ٹائم سے نماز پڑھتے ہیں، بلکہ عروہ بن مسعود نے کہا کہ خدا کی عزت کی قسم میں نے کسرائے ایران کو بھی دیکھا ہے، میں نے قیصر روم کو بھی دیکھا ہے، میں نے حبشہ کا نجاشی بادشاہ بھی دیکھا ہے، میں نے ایران کے بادشاہ کو بھی دیکھا ہے، میں نے قیصر کے بادشاہ کو بھی دیکھا ہے، میں نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو بھی دیکھا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم کسی بادشاہ کی
اتنی عزت نہیں کی جاتی جتنی محمد کی عزت محمد کے صحابی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. محمد کے صحابی جتنی محمد کی عزت کرتے ہیں, ان کی تعظیم کرتے ہیں, ان کا ادب کرتے ہیں, میں نے کسی اور بادشاہ کے لیے تعظیم کا یہ انداز نہیں دیکھا, تعظیم کا یہ طریقہ نہیں دیکھا ہے, ادب کا یہ طریقہ نہیں دیکھا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ اے عروہ بن مسعود بتاؤ آخر تم نے کیا دیکھا ہے؟ عروہ بن مسعود کہتے ہیں لوگوں توجہ میری طرف کر لو اور دیکھو کہ عروہ بن مسعود نے کیا بتایا تھا, رپورٹ کیا تھی. عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب محمد وضو کرتے ہیں تو ان کے صحابہ محمد کے وضو کے قطروں کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے اپنے چہروں پہ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں, اپنے سینوں پہ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. عروہ بن مسعود کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میں نے دیکھا ہے کہ محمد رسول اللہ جب اپنی ناک مبارک کو پھینکتے ہیں تو صحابہ حضور کی ناک مبارک کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے بلکہ اسے اپنے ہاتھ سے لے کے اپنے چہرے پہ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ حضور کی بارگاہ میں ایسے بیٹھتے ہیں جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہو. عزیزان محترم, سروں پہ پرندے کب بیٹھیں گے؟ جب انسان اتنے اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے گا کہ پرندے کو لگے گا کہ یہ انسان نہیں بلکہ پتھر ہے. اس طریقے سے اپنے کسی بدن کے کسی حصے کو جب وہ جنبش نہیں کرے گا, حرکت نہیں دے گا, تو پرندہ آ کے اس انسان کو پتھر سمجھ کے اس کے سر پہ بیٹھ جائے گا. مصطفیٰ عروہ بن مسعود کہتے ہیں محمد کے ساتھی محمد کے سامنے ایسے بیٹھتے ہیں گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہو. اے لوگوں, محمد اور محمد کے ساتھی سے ٹکر لینے کی کوشش مت کرنا. جو صحابہ محمد کے وضو کے قطرے کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے وہ محمد کا خون زمین پہ کیسے گرنے دیتے؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مقام مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت ہم کو لگتا ہے ہم نہیں تھکے. ایک مرتبہ سب زور سے لگائیں, کم سے کم لگے تو یہ بیدار. نعرہ تکبیر اور محبت جواب دے نعرے کا تاکہ آپ کے خطیب امام صاحب کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم لوگ دل جمعی کے ساتھ سن رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, سو نہیں رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. عزیزان گرامی, اب آپ دیکھیں کہ عروہ بن مسعود نے کیا رپورٹ پیش کی تھی. حضور کی تعلیمات پر صحابہ کتنا عمل کرتے ہیں یہ رپورٹ پیش کی تھی, یا صحابہ اپنے نبی کی کتنی تعظیم کرتے ہیں یہ رپورٹ پیش کی تھی؟ بتائیں ذرا, کتنی تعظیم کرتے ہیں یہ رپورٹ پیش کی گئی تھی. عزیزان محترم, اب میں آپ کو مثالوں سے سمجھاتا ہوں, بات ایک دم سمجھ میں آ جائے گی, آپ کو بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی. ایک بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابو جان آپ کی ہر بات پر میں عمل کرتا ہوں, آپ جو کہتے ہیں میں آپ کی ہر بات کو مانتا ہوں, جو کام کرنے کو کہتے ہیں میں آپ کی سارے کام کو کر دیتا ہوں. مگر ابو جان اگر باہر لوگوں میں آپ کا ذکر ہوتا ہے اور لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں تو آپ کی تعریف سن کر مجھے اچھا نہیں لگتا, آپ کی تعریف سن کے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے, لیکن میں آپ کی ہر بات کو مانتا ہوں, آپ کی ہر تعلیم پر میں عمل کرتا ہوں. لیکن جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کی بیمار ہونے سے مجھے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی, میں پریشان نہیں ہوتا, میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بیڈ روم میں آرام سے سوتا ہوں. عزیزان محترم, وہ لڑکا جو اپنے باپ کی ہر تعلیم پہ عمل کرے لیکن اس کو اپنے باپ کی تعریف پسند نہ ہو اور ماں باپ کی خوشی میں اسے خوشی نہ ہو, ماں باپ کی ناراضگی میں وہ ناراض نہ ہوتا ہو, آپ اس بیٹے کو وفادار کہو گے؟ بولے آپ وفادار کہو گے؟ نہیں کہو گے. اب اس کے دوسری مثال لے لیجیے آپ اور اپنا جو حال ہے اس حال کو بھی دیکھ لیجیے. دوسری مثال, ایک بیٹا ایسا ہے جو اپنے باپ کی بڑی تعریفیں کرتا ہے, باہر نکلتا ہے اور کوئی اس کے باپ کی تعریف کرتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے, ہمیشہ اپنے باپ کا ذکر کرتا ہے.
سب کچھ کرتا ہے، باپ کو خوش بھی کرتا ہے، ہر چیز کرتا ہے، لیکن جب باپ اسے کوئی کام کو کہتا ہے تو بیٹا باپ کے حکم کو نہیں مانتا، باپ کی تعلیم پہ ایک تعلیم پر بھی عمل نہیں کرتا۔ اب آپ بتاؤ یہ جو بیٹا محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ دعوی محبت میں سچا ہے یا جھوٹا؟ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ عزیزان محترم، پہلے والے بیٹے نے باپ کی تعلیمات پر عمل کیا، مگر اس کو باپ کی ذات سے محبت نہیں تھی، باپ کی تعریف اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ دوسرے والے بیٹا اس نے محبت کا دعویٰ کیا اور اپنے باپ کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا، لیکن جب لوگوں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ اپنے باپ کے کسی بات پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ یہ محبت پہ جھوٹا ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال مسلمانوں، ہمارا تعلق بھی مصطفیٰ کی ذات سے بھی ہے، مصطفیٰ کی تعلیمات سے بھی ہے۔ مصطفیٰ کی ذات سے جو تعلق ہے وہ ادب والا ہے، تعظیم والا ہے، محبت والا ہے، الفت والا ہے، عشق والا ہے، اور مصطفیٰ کی تعلیم سے جو ہمارا تعلق ہے وہ عمل والا ہے۔ مصطفیٰ نے کہا کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو امتی نماز پڑھتا ہوا نظر آئے۔ مصطفیٰ نے کہا کہ روزہ فرض ہے تو امتی روزہ بھی رکھتا ہوا نظر آئے۔ مصطفیٰ نے کہا کہ ماں باپ کا ادب کرنا فرض ہے تو امتی ماں باپ کا ادب کرتا ہوا نظر بھی آئے۔ عزیزان گرامی کل اگر کوئی امتی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے نبی سے بڑی محبت کرتا ہوں اور بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن صبح سے لے کے شام تک سارا عمل مصطفیٰ کی سنتوں کے خلاف کر رہا ہے تو وہ اپنے دعوی محبت پر جھوٹا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں مصطفیٰ کی تعلیمات پہ مکمل عمل کرتا ہوں مگر مصطفیٰ کی نعت سننا مجھے پسند نہیں ہے، مصطفیٰ کی گلی کوچوں کا ذکر مجھے پسند نہیں ہے، مصطفیٰ کی در کی غلامی مجھے ہضم نہیں ہوتی ہے، عزیزان محترم، تو اسے بھی دھتکار دیا جائے گا۔ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو سب سے پہلے مصطفیٰ کی ذات سے محبت کرو، مصطفیٰ کی ذات کا ادب کرو، مصطفیٰ کی نعتیں سنو، مدینہ کی گلی کوچوں میں مرنے کی تمنا کرو، اور جب مصطفیٰ کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا وقت آئے تو آقا کی سنت میں عمل کر کے دکھاؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، قبر میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آؤ گے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ خبر بھی آ گئی تو تعلیمات عمل کرنا اس کا رائگہ چلا جائے گا، اور اگر ذات سے تعلق محبت والا، عشق والا، ادب والا، یہ ذات کا تعلق اگر ایک دم برقرار ہے اور عمل میں تھوڑی موڑی کمی اگر آ گئی، عمل کرتا ہے مصطفیٰ کی سنت میں، مصطفیٰ کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے، لیکن تھوڑی موڑی اگر کمی آ گئی تو چونکہ ذات سے تعلق اس کا مضبوط تھا تو تھوڑا جو عمل میں کمی آئی ہے وہ بھی کل قیامت کے دن اللہ معاف کرتا ہوا نظر آئے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ عزیزان محترم، کوئی سوال کر سکتا ہے آپ سے کہ یہ حضرت نے بیان کیا تھا کہ اگر عمل میں تھوڑی کمی آ جائے اور ذات سے محبت اور ادب والا تعلق بالکل مضبوط ہو تو قیامت کے دن کام چل جائے گا، اس کی دلیل کیا؟ آئیے اس کی دلیل بخاری شریف کے روایت سے غور سے بات کو سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ کا نام ہے حضرت عبداللہ، بولے کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ نام ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور قرآن میں جب شراب حرام قرار دے دی گئی، ڈکلیئر کر دیا گیا کہ شراب حرام ہو گئی، جب شراب کو حرام قرار دے دیا گیا تو شراب کے حرام ہو جانے کے بعد بھی وہ شراب پی لیتی تھی۔ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، معصوم تو ہے نہیں، شراب پی لیتے تھے، اور مصطفیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق انہیں پھر کوڑے بھی لگائے جاتے ہیں۔ شراب پی لیتے، مصطفیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوتا کہ انہیں کوڑے لگایا جائے، کوڑے لگائے جاتے، اور کچھ دن کے بعد پھر شراب پی لیتے، پھر کوڑے لگائے جاتے، توبہ کرتے، پھر شراب پی لیتے۔ ایک دن جب آپ کو کوڑے لگائے جا رہے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، اسی وقت کسی کی زبان سے، کسی صحابی کی زبان سے نکل گیا، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پہ، بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار سزا پاتا ہے۔ یہ لفظ نکلا، جملہ کسی صحابی کے زبان سے کہ اس شخص پہ اللہ کی لعنت، یہ جملہ حضور کے کانوں میں سنا گیا۔ مصطفیٰ علیہ السلام کے اور غضب ناکی کے آثار نمودار ہوئے،
آقا اپنے حجرے سے باہر نکلے اور نکلنے کے بعد جس صحابی نے کہا تھا کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہ اللہ کی لعنت نہ بھیجو، انہو یحب اللہ و رسولہ، بے شک یہ میرا دیوانہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یار اس پہ تو مچل جانا چاہیے آپ کو۔ واہ سبحان اللہ سبحان میرا اللہ۔ دیوانہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ عزیزان محترم، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جو تعلیم ہے اسلام کی، مصطفیٰ کی جو تعلیم ہے، اس تعلیم کے خلاف عمل کر رہا ہے اور اس میں سزائیں بھی پاتا ہے، اور آقا فرماتے ہیں نہیں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت نہ بھیجو۔ بخاری کی روایت یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کی محبت کیا تھی جس کی بیس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ شروع بخاری شریف کی جو شروحات ہیں، جو معنی لکھا ہے بخاری شریف کے جو ہے شارحین نے اس کی محبت کا ذکر کیا ہے کہ وہ کون سی محبت تھی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ عزیزان محترم، شارحین لکھتے ہیں کہ وہ سارا کا سارا دن وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا تھا، کام کاج کچھ نہیں کرتا تھا، کوئی ایک پیسے کا کام نہیں کرتا تھا، صبح سے لے کے شام تک مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا، جب شام ہوتی تو اپنے گھر چلا جاتا، جانے کے بعد سو جاتا، صبح جیسے ہوتی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے پھر بیٹھ جاتا، صبح سے لے کے شام تک مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا۔ وہ دیکھتا تھا کہ لوگ آتے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، اپنے ٹکڑے لے کر آتے ہیں، اپنی پریشانی لے کے آتے ہیں، اپنی مصیبتیں لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ٹکڑے سن رہے ہیں، سب کی مصیبتوں کو سنتے ہیں، سب کے سکھ کو سنتے ہیں اور سب کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ اور جب سب کا بوجھ ہلکا کرتے کرتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ پہ تھکان کے کچھ آثار دکھائی دینے لگ جائے، جب وہ دیکھتا تھا کہ لگتا ہے کہ حضور اب تھک گئے ہیں، کافی دیر سے حضور لوگوں کی فریادیں سن سن کے اب حضور تھک گئے ہیں، تو جب دیکھتا کہ حضور تھک گئے ہیں تو آقا علیہ السلام کو ہنسانے کے لیے وہ بیچ میں کوئی لطیفہ چھوڑ دیتا تھا، وہ بیچ میں کوئی لطیفہ چھوڑ دیتا، کوئی چٹکلا چھوڑ دیتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ مولانا لوگ جو ہے بیچ بیچ میں اتنا لطیفہ کیوں چھوڑتے ہیں، اتنا چٹکلا کیوں چھوڑتے ہیں؟ ارے یارو، یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ کی سنت ہے۔ میں نے ایک لطیفہ سنایا تھا کہ مولوی صاحب کو لوگ بہت پریشان کرتے ہیں اماموں کو۔ ایک صاحب نے کہا کہ حضرت اگر نماز پڑھ رہے ہوں، سامنے شیر آ جائے تو نماز جاری رکھیں گے یا نماز کو توڑ دیں گے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ اگر شیر کو دیکھنے کے بعد تمہارا وضو برقرار رہے تو نماز جاری رکھنا، اگر اس کو دیکھ کے وضو ٹوٹ جائے تو بھی بھاگ جانا چاہیے۔ عزیزان محترم، لطیفہ سناتا تھا اور لطیفہ سنا کے مصطفیٰ کو ہنساتا تھا، اور جب وہ دیکھتا کہ آقا علیہ السلام اس کا لطیفہ سن کے مسکرا دیے، آقا علیہ السلام کا چہرہ جب پوچھا نظر آتا، لطیفہ چھوڑتا، آقا مسکرا دیتے، وہ خوش ہو جایا کرتا تھا۔ بس اس کا کام یہ تھا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا تھا، گھڑی گھڑی مصطفیٰ کو ہنسانے کے لیے، گھڑی گھڑی مصطفیٰ کو ہنسانے کے لیے۔ عزیزان محترم، یہ اس کی محبت تھی، لیکن عمل میں تھوڑا سا کمزور تھا۔ بے شک وہ نماز بھی پڑھتا تھا، بے شک وہ روزے بھی رکھتا تھا، بے شک وہ حج بھی کرتا تھا، بے شک وہ اللہ کا ذکر بھی کرتا تھا، وہ اللہ کی تقدیس بھی بیان کرتا تھا، اللہ کی تحمید بھی بیان کرتا تھا، لیکن تعلیمات میں تھوڑی سی کمی تھی کہ ایک گناہ کرتا تھا اور کرنے کے بعد پھر توبہ بھی کرتا تھا، سزائیں بھی پاتا تھا، مگر اس کا عشق مصطفیٰ کی ذات سے یہ تھا، اس کی الفت مصطفیٰ کی ذات سے یہ تھی، اس کا تعلق مصطفیٰ کے ذات سے روحی عشقی تعلق یہ تھا کہ مصطفیٰ کو لمحے لمحے بھر ہنساتا رہتا تھا۔ ایک یہ واقعہ لکھا ہے اور شارحین نے اس کی محبت کا ایک واقعہ اور لکھا ہے کہ کام کاج تو کچھ نہیں کرتا تھا، جیب میں پھوڑی کوڑی بھی نہیں ہوتی تھی، 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا اس کے پاس، صبح سے لے کے شام تک تو حضور کے مصطفیٰ کے بارگاہ میں جو بیٹھا رہتا تھا۔ عزیزان محترم، لیکن اسے معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پنیر بہت پسند ہے، حضور کو شہد بہت پسند ہے، تو وہ حضور کی اس پسند کو پورا کرنے کے لیے وہ بازار میں جاتا، جیب میں پیسے نہ ہوتے تو دکان والے سے
کہتا کہ آپ مجھے ادھار پنیر دے دو، آپ مجھے ادھار شہد دے دو، ادھار لے کے آتا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا، یا رسول اللہ آپ کے لیے پنیر لے کے آیا ہوں، یا رسول اللہ آپ کو شہد بہت پسند ہے، آپ کے لیے شہد لے کے آیا ہوں۔ مصطفیٰ اس کے پنیر کو قبول فرماتے، مصطفیٰ اس کے شہد کو قبول فرماتے، وہ خوش ہو جاتا کہ مصطفیٰ کی پسند کا انتخاب اس نے کر لیا ہے۔ عزیزان محترم، چونکہ کام تو کرتا نہیں تھا، اب پیسے والا دکاندار جب اس سے پیسے مانگتا تھا تو پیسے تو جیب میں تھے نہیں کہ دے دے، جب وہ پیسے مانگتا تو دکاندار کا ہاتھ پکڑتا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کے آتا، یا رسول اللہ یہ پیسے مانگ رہا ہے، کیوں پیسے مانگ رہے ہو بھائی تم؟ یا رسول اللہ اس نے مجھ سے ادھار پنیر لیا تھا، اس نے مجھ سے ادھار شہد لیا تھا، تو میرے پاس لے کے کیوں آئے ہو؟ یا رسول اللہ وہ شہید پنیر آپ کے لیے لے کر آیا تھا۔ عزیزان محترم، مصطفیٰ کو پنیر پسند ہے، مصطفیٰ کو شہد پسند ہے، اس لیے وہ شہد پنیر مصطفیٰ کی پسند کی خاطر ادھار خریدتا تھا اور ادائیگی بھی مصطفیٰ کی ذات سے کرواتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مصطفیٰ سخی بھی ہے، مصطفیٰ سخی بھی ہے، مصطفیٰ کے یہاں سخاوت کا سمندر بھی بہتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب آقا علیہ السلام اس کے اس عمل کو دیکھتے کہ یہ ادھار میرے لیے لاتا ہے اور پیسہ بھی مجھ سے ادا کرواتا ہے، اس کے اس عمل کو دیکھ کر آقا مسکرا دیتے تھے۔ جب آقا مسکرا دیتے تو اس کو لگتا تھا کہ میں نے حضور کو خوش کر لیا ہے، میں نے حضور کو راضی کر لیا ہے۔ اے لوگوں، یہ وہ اس کا عمل تھا کہ گھڑی گھڑی وہ لطیفے سناتا تھا، مصطفیٰ کے لیے شہد پنیر لاتا تھا، ادائیگی بھی مصطفیٰ سے کرواتا تھا۔ یہی وہ عمل تھا کہ جب صحابی نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پہ، تو آقا نے فرمایا لوگوں سنو، خدا کی قسم اس پہ اللہ کی لعنت نہ بھیجو، یہ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، یہ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان حضور مخدوم اشرف حضرت علامہ فیضان صاحب چبلا، نعرہ رسالت، واہ 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 واہ۔ عزیزان گرامی، کل اب آپ نے دیکھا، تھوڑی سی آواز بتائیں، آپ نے دیکھا کہ ذات مصطفیٰ کی ذات سے جو اس کا تعلق تھا ایک دم مضبوط تھا، اس میں کوئی کمی نہیں۔ حضور کی تعلیمات میں تھوڑی سی کمی تھی، لیکن اس تھوڑی سی کمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کمی کی وجہ سے اس پہ اللہ کی لعنت نہ کرو۔ تو لوگوں، اگر آقا کی ذات سے ادب اور عشق و محبت والا تعلق برقرار ہے تو اگر تھوڑی سی کمی اگر ہو جائے گی تو قیامت کے دن کام چل جائے گا، لیکن اگر ذات میں اگر کمی آئی تو عمل پھر چاہے جتنے ہوں سارے اٹھا کے جہنم میں پھینکے جائیں۔ اب ایک حدیث اور آپ سن لیں بخاری کی، اور اس کے بعد میں ایک نتیجہ دے کر آپ کو پھر اپنی بات کو انشاءاللہ وزیر ختم کر دیں گے، ایک گھنٹہ ختم ہو جائے گا جب تک۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بخاری کی ایک اور حدیث سناؤں، سارا مجمع ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہے یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد۔ عزیزان محترم، اب ایک اور حدیث ہے اور اس شخص کا نام ہے عبداللہ، اس کا بھی نام کیا ہے؟ عبداللہ، اور لقب ہے اس کا ذوالخویسرہ تمیمی۔ کیا لقب ہے؟ ذوالخویسرہ تمیمی، بڑا عجیب نام ہے ہی انسان ایسا کہ اس کا عجیب نام ہے کہ لوگ نہیں لیتا، ذوالخویسرہ تمیمی۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مال غنیمت آیا اور آپ تقسیم فرمائے، تو یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکمت پر تھا کہ جس کو آپ چاہتے جتنا چاہتے اپنی حکمت اور دانائی کی بنا پر کسی کو کم کسی کو زیادہ دیتے۔ جب اس نے دیکھا کہ کسی کو زیادہ مل رہا ہے کسی کو کم مل رہا ہے تو مصطفیٰ کی تقسیم پر اس کو اعتراض ہو گیا۔ اس نے کہا اعدل یا محمد، نعوذ باللہ من ذلک، اے محمد عدل کیجئے، انصاف کیجئے۔ سوچئے، عدل و انصاف کے بادشاہ کو کہہ رہا ہے کہ آپ عدل کیجئے۔ عزیزان گرامی، قد آقا نے فرمایا میں اگر دنیا میں میں عدل نہیں کرتا ہوں تو اور کون عدل کرے گا؟ حالانکہ میرے پاس صبح و شام آسمان کی خبریں آتی ہیں، آسمان کی خبریں آتی ہیں۔ جب یہ بات کہی تو پھر اس نے پلٹ کے جواب دیا کہ اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈرو۔ آپ کیسی بات کرو، تمہارے پاس آسمان کی خبریں آتی ہیں؟ عزیزان محترم، اور اس کے بعد مصطفیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہوئے
وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کی طرف اپنی پیٹھ کو کر کے اور جانے لگا، پیٹھ کر کے جانے لگا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے دیکھ رہے تھے، میان سے تلوار کھینچی، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کو جانے دو، اور آقا نے فرمایا کہ لوگوں اس کو دیکھ لو، اس کو پہچان لو، اس کی علامتوں کو دیکھ لو، اس کی نسل سے ایک قوم آئے گی اور وہ قوم قیامت تک باقی رہے گی، اور اس قوم کا حال یہ ہوگا یقرؤون القرآن، وہ قوم قرآن کی تلاوت کرے گی، اتنی قرآن کی تلاوت کرے گی اور اللہ کی اتنی عبادت کرے گی، اتنی عبادت کرے گی۔ آقا فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے، یاد رکھو مسلمانوں کہ اس امت میں صحابی سے بڑا عبادت گزار کوئی دنیا میں نہیں ہے، صحابی سے بڑا عبادت گزار کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں اپنے صحابی سے کہ میرے صحابہ، تم اس کی نسل سے آنے والی قوم کی عبادتوں کو اگر تم دیکھو گے تو ان کی عبادتوں کو دیکھ کر اپنی عبادتوں کو تم کم سمجھو گے، وہ اپنی عبادتوں کو کم سمجھیں گے جو سب سے زیادہ عبادت کرنے والے لوگ ہیں۔ عزیزان محترم، اور آقا نے فرمایا کہ یہ لوگ دین سے ایسے نکلے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ جب کوئی شکاری جب تیر چلاتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ تو تیر اس کا شکار کو لگتا ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے کہ خون کا قطرہ اس کے تیر کے نوک پر بھی نہیں لگتا، اتنی اسپیڈ سے تیر نکل جائے۔ تو آقا نے مثال دی کہ اتنی جلدی وہ دین سے اتنی تیزی کے ساتھ نکلنے والے لوگ ہوں گے۔ عزیزان محترم، اور آقا نے فرمایا کہ لوگوں یہ قوم قیامت تک باقی رہے گی، یہاں تک کہ ان کا آخری شخص مسیح دجال کے ساتھ، کلمہ دجال جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، مسیح دجال کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ عزیزان محترم، حضور نے فرمایا کہ اس کو دیکھو، اس کی علامتوں کو دیکھ لو، اور دیکھ لو اس کی علامتوں کو۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کی علامتوں کو اللہ کو صحابہ کرام نے بیان کیا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اس کا ماتھا جو تھا، پیشانی، اس کی پیشانی چوڑی تھی، اس کے دانت اٹھے ہوئے تھے، اس کی داڑھی بہت زیادہ گھنی ہوئی تھی، اس کے جو ہے ماتھے پہ کالا نشان تھا، اور عزیزان گرامی کل صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کا جو تہبند تھا وہ آدھی پنڈلی تک اٹھا ہوا تھا، اس نے آدھی پنڈلی تک اپنا تہبند اٹھایا ہوا تھا۔ عزیزان محترم، اور آقا فرماتے ہیں کہ اس سے آنے والی جو قوم ہوگی وہ بہت عبادت کرے گی۔ عزیزان گرامی کل اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ وہ شخص جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اے محمد آپ عدل و انصاف کیجئے، اور جب آقا نے کہا کہ میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا، آسمان کی خبریں محمد کے پاس آتی ہے، تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈریے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ نماز پڑھتا تھا، وہ روزہ رکھتا تھا، وہ حج کرتا تھا، وہ زکات کی ادائیگی کرتا تھا، وہ لباس بھی اسلامی طرز عمل اسلامی طرز پہ پہنتا تھا، اس کی داڑھی بھی سنت کے مطابق تھی، اس کی پگڑی بھی سنت کے مطابق تھی، اس کا سر مڑا ہوا تھا، سر میں بال نہیں تھے، اور اس کی پنڈلی اس کا تہبند آدھی پنڈلی تک اٹھا ہوا تھا۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام نے یہ علامتیں بیان اس لیے کی ہے کہ اس کا جو عمل تھا تعلیمات پہ پورا عمل تھا، پورا عمل کر رہا تھا، لیکن وہ شخص ایسا تھا کہ بارگاہ مصطفیٰ کا گستاخ تھا، مصطفیٰ کی بارگاہ کا گستاخی کرنے والا تھا۔ تو آقا نے فرمایا کہ اس کی علامتوں کو دیکھو اور اس کی علامتوں کو بیان کر دو کہ دیکھو یہ اسلام کی تعلیمات پر مکمل عمل کر رہا ہے، مگر مصطفیٰ کی ذات پہ اس نے گستاخی کی ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ کا گستاخ ہے، اور اس کے عمل اس کو دنیا میں بھی نفع نہیں دینے والے، قیامت کے دن اس کا عمل اسے جہنم میں لے کے چلا جائے گا۔ عزیزان محترم، اب سوال ذہن میں یاد آتا ہے کہ اگر ساری نجات مصطفیٰ کی ذات سے ادب پر ہے، ساری نجات مصطفیٰ کی ذات کی معرفت پہ ہے، ساری نجات مصطفیٰ کی ذات کے عشق پر ہے، تو پھر ہم عمل کیوں کریں؟ ہم ہمیشہ محمد کریں گے، ہم ہمیشہ نعتیں پڑھیں گے، ہم ہمیشہ میلاد مصطفیٰ پڑھیں گے۔ عزیزان محترم، پھر نمازیں کیوں فرض کی گئی؟ عزیزان گرامی قدر، یاد رکھو جب قبر میں جائیں گے تو فرشتے تین سوال کریں گے۔ پہلا سوال ہوگا ما ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا ما دینک کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول
तकूलु फी शान हाज़ा रजुल, इस आदमी मोहम्मद के बारे में तो क्या कहा करता था? अज़ीज़ाने मोहतरम, अगर बंदे मोमिन से सवाल किया जाएगा, पहला सवाल का जवाब दे देगा तो उससे तब भी उससे दूसरा सवाल पूछा जाएगा, और अगर पहला सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा फिर भी दूसरा सवाल पूछा जाएगा। अगर वो शख्स दूसरे सवाल का जवाब देगा तो तब भी तीसरा सवाल पूछा जाएगा। अगर जवाब नहीं दे पाएगा फिर भी तीसरा सवाल पूछा जाएगा। उसके जन्नत और दोज़खी होने का फैसला तीसरे सवाल पर होगा, तीसरे सवाल के जवाब पर होगा। अगर कब्र में उम्मती को मुस्तफा की मारिफत हासिल हो जाएगी तो उस उम्मती से कहा जाएगा कि देख तेरा ठिकाना जहन्नम में था, लेकिन चूंकि तूने मुस्तफा की पहचान हासिल कर ली, तुझे मुस्तफा की पहचान है, इसलिए तेरा ठिकाना जहन्नम से बदल के अब जन्नत में कर दिया जाएगा। अज़ीज़ाने मोहतरम, अगर मारिफत मुस्तफा पे नजात है कब्र में और हश्र में भी नजात है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर नमाज क्यों फर्ज की है, हमारे ऊपर रोजा क्यों फर्ज किया है, हमारे ऊपर ज़कात क्यों फर्ज की है, हमारे ऊपर मुस्तफा की सुन्नतों की पाबंदी क्यों लगाई है? याद रखो मुसलमानों, नजात मुस्तफा की जात पर ही है, कब्र में भी नजात मुस्तफा की जात से है, मुस्तफा की जात की पहचान पे है, हश्र में भी नजात मुस्तफा की जात की पहचान पर भी है, लेकिन कब्र में उसी को मुस्तफा की पहचान होगी जिसने जिंदगी में सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी होगी। ए लोगों, ये बात मुसल्लम है कि मुस्तफा की जिसे पहचान होगी वो कब्र में छोड़ दिया जाएगा, मगर कब्र में जब शख्स जाएगा, अगर गुनाह करके गया है, नमाजें छोड़ के गया है, रोजे छोड़ के गया है, ज़कात छोड़ के गया है, माल हराम खा के गया है, पड़ोसी का माल खा के गया है, भाई का माल हड़प करके गया है, गुनाहों भरी जिंदगी गुजार के गया है, तो जब उससे तीसरा सवाल पूछा जाएगा, पता इस शख्स मोहम्मद के बारे में तो क्या कहता था? अज़ीज़ाने मोहतरम, वो गुनहगार शख्स को आका की पहचान हासिल नहीं होगी, आका अलैहिस्सलाम को वो पहचान न सकेगा, और उसके कब्र को जहन्नम का गड्ढा बना दिया जाएगा। याद रखो मुसलमानों, पहचान अगर चाहते हो कि कब्र में मुस्तफा की हो तो नमाज पढ़ो। अरे कब्र में जब तीसरा सवाल पूछा जाएगा तो नमाज कहेगी बंदे पहचान ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, नमाज कहेगी बंदे पहचान ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, रोजा पुकार के कहेगा बोल बंदे बोल ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, ज़कात कहेगी बंदे पहचान ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, मुस्तफा की जात पर दरूद व सलाम पुकार के कहेगा ए बंदे कहते ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, सरवर की आमद, दिलबर की आमद, दिलदार की आमद। जरा जोर से बोल